السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حکومت نے آئی ٹی اور بی پی او کمپنیوں کے لیے 31 جولائی تک ورک فرام ہوم کے قواعد میں نرمی کو توسیع دی ہے۔ ان قواعد میں نرمی کی مہلت 30 اپریل کو ختم ہونے والی تھی۔ انڈسٹری کے ادارے نیسکیم نے بتایا کہ اس فیصلے سے آئی ٹی اور بی پی او کمپنیوں کو اپنی حکمت عملی میں مدد ملے گی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی جی روی شنکر پرساد نے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے ورک فرام ہوم کے اصولوں میں نرمی کی ہے۔ یہ نرمی 30 اپریل کو ختم ہونے والی تھی، میں نے اس میں 31 جولائی تک توسیع کی ہے۔ اس دوران کرناٹک حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جولائی کے آخر تک گھروں سے ہی کام کرنے کو برقرار رکھیں۔ ملک میں مہلک بیماری کے مصدقہ انفیکشن کی تعداد 31,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 1,000 کو پار کر گئی ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور بعض دوسری ریاستوں سے مزید اموات کی اطلاع ہے، لیکن جلد علاج کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب وزارت صحت نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پلازما تھراپی مہلک بیماری کا علاج ہے۔ وزارت نے یہ انتباہ بھی دیا کہ اگر پلازما تھراپی کے دوران مناسب رہنمائانہ ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا تو زندگی کے لیے خطرہ بننے والی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے کہا کہ جب تک اس طریقے علاج کے مؤثر ہونے کا سائنسی ثبوت نہیں مل جاتا تب تک یہ تجرباتی مرحلے میں ہی رہے گا اور طبی طور پر اس کا تجربہ غیر قانونی ہوگا۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس مہلک بیماری کے مریضوں کے علاج میں پلازما تھراپی کے تجربے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے یہ بات بتائی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس کے لیے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا سے منظوری حاصل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ گلیریا نے کہا کہ مہلک بیماری کے علاج کا تجربہ ابھی آزمائشی مرحلے میں ہے۔ مہلک بیماری سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب کئی افراد بشمول تبلیغی جماعت کے ارکان نے پلازما کا عطیہ دینے کی پیشکش کی ہے اور دے بھی رہے ہیں۔ اطلاع کے مطابق کئی ریاستوں بالخصوص دہلی میں پلازما تھراپی کے اچھے نتائج نکلے ہیں۔ اتر پردیش میں بی جے پی کے رکن اسمبلی سریش تیواری نے اس وقت تنازع کھڑا کر دیا جب انہوں نے مبینہ طور پر لوگوں سے کہا کہ وہ مسلمان تاجروں سے ترکاری نہ خریدیں۔ اس پر پارٹی کو انہیں آج وجے بتاؤ نوٹس جاری کرنا پڑا۔ دیوڑیا ضلع کے برہاج حلقے اسمبلی سے نمائندگی کرنے والے تیواری کو ایک ویڈیو کلپ میں لوگوں سے یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، ایک چیز دھیان میں رکھیے گا، میں بول رہا ہوں اوپنلی، کوئی بھی میاں کے ہاتھوں سبزی نہیں لے گا۔ جب اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 17 یا 18 اپریل کو وہ لوگوں میں ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کر رہے تھے۔ جب وہ بلدیہ کے حدود کے قریب پہنچے تو 17-18 لوگ ان کے پاس آئے اور تبلیغی جماعت کے ارکان کے خلاف شکایت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ترکاری کو تھوک لگا کر فروخت کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ ان سے جھگڑا نہ کریں اور قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، صرف اتنا کریں کہ ان سے کوئی چیز نہ خریدیں۔ انہوں نے کہا کہ برہاج میں بہت سارے مسلم تاجر ہیں، میں نے لوگوں کو مہلک وائرس سے بچانے کے لیے ایسے لوگوں سے خریداری نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی کی مرکزی قیادت نے تیواری کے ریمارکس کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ قومی صدر جے پی نڈا نے فوری کارروائی نہ کرنے پر ریاستی عہدیداروں کی سرزنش کی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی مہلک بیماری بحران پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار پارٹی کے ارکان اپنی بنیادی تربیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اکھلیش یادو نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بی جے پی کوارنٹائن مراکز میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف جھوٹی اطلاعات پھیلا رہی ہے کہ وہ بریانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی جانب سے بحران سے نمٹنے کے طریقوں پر سوال اٹھائے۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے آج چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ سے فون پر بات کی اور بلند شہر میں 2 سادھوؤں کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں سادھوؤں کی ہلاکت کو پال گھر واقعے کی طرح فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے بی جے پی پر بالواسطہ طنز کیا ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ ادھو ٹھاکرے نے چیف منسٹر یو پی سے فون پر بات کی اور بلند شہر واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں سیاست کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور قاتلوں کو سزا دلانے متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے کو 28 مئی تک قانون ساز کونسل کا رکن بننے کی مہلت ہے۔ بصورت دیگر انہیں چیف منسٹر کی حیثیت سے عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ گورنر نے تاحال انہیں ریاستی قانون ساز کونسل کے لیے نامزد نہیں کیا ہے، جس کے نتیجے میں ٹھاکرے کا عہدہ خطرے میں دکھائی دیتا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کبھی انتخابات میں مقابلہ نہیں کیا، لیکن اب ان کے پاس مہاراشٹر اسمبلی یا کونسل کا رکن بننے کے لیے 1 ماہ کی مہلت ہے تاکہ چیف منسٹر کے عہدے کو برقرار رکھ سکیں۔ چونکہ مہلک بیماری کے سبب کونسل کے بشمول کسی طرح کے انتخابات ہونے والے نہیں ہیں، گورنر کی نامزدگی ٹھاکرے کے لیے واحد راستہ ہے۔ ان کی حکومت نے گورنر بھگت سنگھ کوشاری کو کل شام دوسری مرتبہ یاد دہانی کروائی اور ٹھاکرے کو ایوان والا کے لیے نامزد کرنے کی درخواست کی۔ پہلا مکتوب 11 اپریل کو بھیجا گیا تھا۔
शिव सेना ने ताकीर में कोशियारी की सियासत का शुबा जाहिर किया है, जो साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठाकरे को ओहदा संभालने के बाद अंदरून 6 माह मुकन्नना के रुकन की हैसियत से हलफ लेना था और ये मुद्दत 28 मई को खत्म हो रही है। हिंदुस्तान में कोरोना का टीका तैयार करने में लगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अडर पूनावाला ने कहा कि अगर ट्रायल सफल रहा तो ये टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर तक आ सकता है और इसकी कीमत 1000 रुपये तक हो सकती है। बिजनेस टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में पूनावाला ने ये जानकारी दी। पूनावाला ने कहा कि वो जोखिम लेते हुए कोरोना के टीके के एडवांस जांच से पहले ही इसके फायदे की कोशिश करेंगे और ये तैयार हो गया तो इसकी कीमत 1000 रुपये तक होगी। गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए तबलीगी जमात के 10 गैर मुल्की अराकीन, जिनमें 6 ख़वातीन शामिल हैं, बांद्रा की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 4 मई तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। इन तमाम का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। तबलीगी जमात के इन अराकीन की ज़मानत की अर्जी दाखिल करते हुए इनके वकील इशरत अली खान ने दलील दी कि इनके मौकिल पर आयद किया गया इक़दाम क़त्ल और गैर इरादतन कत्ल का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ताहम कोर्ट ने ज़मानत की अर्जी पर किसी तरह का कोई रद्दअमल जाहिर किए बगैर मुलजिमीन को 4 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया। इन अराकीन ने मरकज़ निज़ामुद्दीन के प्रोग्राम में शिरकत की थी। मुंबई में मोहलिक वबा से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक 5776 हो गई है। इस बीच धारावी में कोविड-19 के मंगल को 42 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह धारावी में इस वबाई मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद 330 हो गई है। इनमें 18 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कई ठीक होकर घर भी लौटे हैं। रब का घर कहलाए जाने वाले राधा सत्संग मेजर सेंटर में हरियाणा वगैरह से लौटकर अपनी रियासत में आने वाले मुस्लिम मजदूरों के लिए रोज़े इफ्तार का अहतमाम कराया गया। इस पर लोगों ने कहा कि कितनी भी नफरत के कारोबारी नफरत फैलाएं, मगर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मिटाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के कहने पर इन सभी मजदूरों को, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मजदूरी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर वगैरह में करते हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने घरों को नहीं लौट पाए थे, इनके क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने पर वापस लाने का काम शुरू किया है। मजदूरों में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं। कल जो सैकड़ों लोग सरसावा से राधा सत्संग मेजर सेंटर पहुंचाए गए, इनमें काफ़ी तादाद मुस्लिम मेहनतकशों की थी। ब्यास के जिम्मेदारों ने सभी मुस्लिम मजदूरों को रोज़ा इफ्तार कराया तो ये मंजर देखने वालों के मुंह से बेसाख्ता निकला कि हिंदुस्तान की साझा और मुश्तरका विरासत को आसानी के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, भले ही इस काम के लिए फ़िरका परस्त ताकतें कितना भी जोर लगा लें। मौलिक बीमारी के इन्फेक्शन से हिंदुस्तान में सभी परेशान हो चुके हैं। इस दरमियान तबलीगी जमात का इशू खूब छाया रहा। जगह जगह से इन मुसलमानों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया, जिनके बारे में शुबा था कि वो तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए या फिर जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी 1 अप्रैल को शुमाल मशरक़ी इलाके से ज़्यादा 20 मुसलमानों को तबलीगी जमात जलसे में शामिल होने के अंदेशे में उठाकर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था। इन सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया और रिजल्ट सभी का नेगेटिव बरामद हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल नहीं हुआ था और ना ही क्वारंटाइन में भेजे गए ये लोग जलसे में शामिल किसी दीगर शख्स के बारे में जानकारी रखते थे। काबिल ज़िक्र है कि जिन मुस्लिम नौजवानों को वज़ीराबाद दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वाक़ कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, इनमें से कम 20 लोगों का दोबारा कोरोना टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव पाए गए। इनमें से तकरीबन 8 अफराद शास्त्री पार्क में रहते हैं, जबकि बकिया का ताल्लुक खजूरी खास से है। दुनिया भर में आलमी वबा के केसेस मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं और इससे दुनिया भर में अब तक 2,17,000 से ज़ायद मौत हो चुकी है, जबकि 31 लाख अफराद से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका मोहलिक बीमारी में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें भी हुई है। दुनिया के सुपर पावर माने जाने वाले इस मुल्क में इस जानलेवा वायरस से अब तक 10 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने खबरदार किया है कि मोहलिक बीमारी अभी खात्मे से बहुत दूर है। तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो खुद जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अवाम की सेहत का जामा तरीका अपनाएं। जनुआ में वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए इन्हें लगता है कि दुनिया को WHO के मशवरों को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि आलमी इदारा साइंस और सबूत की बुनियाद पर बात करता है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से खाने काबा शरीफ और मुकाम इब्राहिम को जरासीम कुश अद्वियात से धोने और साफ़ करने के लिए जदीद तरीन ओजोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इदारे की जानिब से खिलाफ काबा और हजर अस्वद की तज़यन और सफाई के बाद इन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सैनिटाइज भी किया गया।
سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے خانہ کعبہ میں سینیٹائزیشن اور حجر اسود میں عطر لگانے کے امور کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ اس کام میں شریک بھی ہوئے۔ شیخ السدیس نے اس موقع پر ادارہ امور حرمین میں کام کرنے والوں کی تعریف کی اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حرم مکی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم کام ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کو مخصوص کیا ہے، اس لیے یہ ان سب پر لازم ہے کہ اپنے امور کی ادائیگی اخلاص سے کریں جو اجر و ثواب کا بھی موجب ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت اطلاع راجندر نے دعویٰ کیا ہے کہ 21 اپریل کے بعد سے ریاست میں مہلک بیماری کے کیسوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور اب تک جو بھی کیسز درج ہوئے ہیں ان میں نصف کیسز گریٹر حیدرآباد کے حدود سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر صحت نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں مہلک بیماری کے پھیلنے سے روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی ہر گوشے سے ستائش ہو رہی ہے۔ بیرون ممالک میں بھی تلنگانہ حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے بھی ریاستی حکومت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے خاص طور پر حکومت کے اقدامات پر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا شکریہ ادا کیا۔ راجندر نے کہا کہ مہلک بیماری کے کیسوں کا پتہ چلانے ریاست میں ریپڈ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مرکزی حکومت کے رہنمائانہ خطوط کے مطابق مہلک بیماری کے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ICMR نے جو ابتدا میں ریپڈ ٹیسٹ کی ہدایت دی تھی بعد میں دستبرداری اختیار کر لی۔ اطلاع راجندر نے کہا کہ ریاست میں آج مہلک بیماری کے 6 مثبت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ 6 معاملات بھی GHMC کے دائرے میں ہوئے ہیں اور آج 42 مریضوں کو صحت مند ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے وزیر صحت اطلاع راجندر اور وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے 32 افراد کی فہرست حوالے کی جو مہلک بیماری سے روبہ صحت ہو چکے ہیں اور فی الحال جو کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کے تحت اپنے خون کا عطیہ دینے تیار ہیں۔ اسدالدین اویسی نے اپنے مکتوب میں کہا کہ کووڈ-19 سے مقابلے کے لیے پلازما تھراپی کے تحت جو مریض کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں ان کے خون سے کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے۔ اس تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے 32 ایسے افراد جو مکمل روبہ صحت ہو چکے ہیں وہ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ فی الحال جو مہلک بیماری میں مبتلا ہیں ان کا علاج ہو سکے۔ ان افراد کی جانب سے جو روبہ صحت ہو چکے ہیں ان کے خون کے عطیوں سے حکومت کو بھی مرض سے مقابلے میں مدد مل سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران شہر حیدرآباد میں حلیم فروخت کرنے والے 2 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 اور زہرہ نگر چوراہے کے پاس حلیم فروخت کرنے کے الزام میں پولیس نے 2 نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ 2 نوجوان گھر میں حلیم تیار کر کے اسے فروخت کر رہے تھے۔ پولیس نے لاک ڈاؤن کے دوران حلیم پکوڑے وغیرہ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شہر کے بعض علاقوں میں شہریوں پر پولیس مار پیٹ کے واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پولیس اور کمشنر پولیس کو شیخ پیٹ واقعے کے ذمہ دار ہوم گارڈ کو معطل کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر داخلہ کی ہدایت کے فوری بعد کمشنر پولیس نے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ ہنومنتلو کو معطل کر دیا اور انسپکٹر گولکنڈے کو چارج میمو جاری کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران شیخ پیٹ اور میر چوک میں پولیس ملازمین کے حملے میں 2 روزدار نوجوان زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے DGP اور کمشنر سے بات چیت کی اور کہا کہ بار بار ہدایت کے باوجود بعض ماتحت عہدیداروں اور ملازمین کی جانب سے لاٹھی کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ رمضان میں روزہ داروں کے خلاف طاقت کا استعمال حکومت کی نیک نامی متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ تلنگانہ میں مہلک بیماری سے پیدا شدہ صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی عہدیداروں کی ایک ٹیم نے لگاتار 4تھے روز بھی شہر کا دورہ کیا۔ مرکزی ٹیم کا دورہ پیر کو ختم ہونے والا تھا لیکن تلنگانہ میں پازیٹیو کیسز اور کوارنٹائن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی معلومات جمع کرنے کے مقصد سے ٹیم نے اپنے دورے میں 1 دن کی توسیع کی۔ یہ توسیع ایک ایسے وقت ہوئی جب ریاست میں مہلک بیماری سے متاثرین کی تعداد 1000 سے متجاوز ہو گئی۔ مرکزی ٹیم نے مہدی پٹنم کے قریب گڈی ملکاپور مارکیٹ کا دورہ کیا اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے درمیان لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کے اقدامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ عہدیداروں نے بالخصوص ترکاری کے مارکیٹ میں اشیاء کی دستیابی اور قیمتوں کے بارے میں عوام اور تاجرین سے تبادلہ خیال کیا۔ اس ٹیم نے GHMC کمشنر کے دفتر میں واقع کمانڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ بھی کیا۔ لاک ڈاؤن کو تلنگانہ میں مزید جاری رکھنے کے بارے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سنجیدہ ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مشورہ دیا کہ 3 مئی کے بعد بھی لاک ڈاؤن کو جاری رکھیں تاکہ مہلک بیماری کا مکمل صفایا کیا جا سکے۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر تلنگانہ میں 7 مئی کے بعد بھی لاک ڈاؤن کو توسیع دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ مختلف گوشوں سے رپورٹس موصول ہو رہی ہے کہ مئی اور جون میں وائرس شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تلنگانہ میں فی الوقت کورونا متاثرین کی تعداد میں قابل لحاظ کمی واقع ہوئی ہے اور روزانہ کے کیسز کم ہو چکے ہیں، لیکن مئی اور جون میں کیسز میں شدت کی اطلاعات پر چیف منسٹر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ مرکز سے بھی خواہش کر رہے ہیں کہ 3 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں توسیع دیں۔
रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने एक अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जबरदस्त हमला किया है। ओवैसी ने कहा, लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काम नहीं आया है, इसलिए मजहबी आज़ादी के पायदान पर अमेरिकी इदारा यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजिंग फ्रीडम USCIRF ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान और शुमाली कोरिया और आसपास के बराबर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि USCIRF ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाबंदी की सिफारिश की है। ओवैसी ने ट्वीट किया, USCIRF की रिपोर्ट में हिंदुस्तान को बर्मा, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और शाम के बराबर करार दिया गया है। PMO की जानिब से नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम को मुनक्किद करने के बावजूद USCIRF की यह रिपोर्ट हिंदुस्तान के लिए सोचने की जरूरत है।